بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی. خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بار آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس پروگرام کو کرنے کا مقصد آپ عوام الناس تک صحت کے حوالے سے شعور فراہم کرنا ہے تاکہ آپ ہمارے ماہرین کی رائے پہ عمل کر کے صحت مند زندگی گزار سکیں. خواتین و حضرات, آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور یہ خواتین کے حوالے سے ہے, یعنی امراض نسواں کا یہ آج کا ٹاپک ہے جو بہت اہم ہے. ہماری بہت سی بہنیں بیٹیاں اس کے اندر مبتلا ہوتی ہیں اور اپنی بعض کا زندگی کو روگ لگا لیتی ہیں, پریشان رہتی ہیں, مختلف معالجین کے پاس جاتی ہیں علاج کے سلسلے میں, لیکن وہاں پہ بھی جا کے ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم نے آج کا ٹاپک امراض نسواں کے حوالے سے سلیکٹ کیا ہے تاکہ آج جو ہمارے ماہرین یہاں پہ موجود ہیں ہم ان کی رائے لے سکیں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں مہمان موجود ہیں, پہلے میں ان کا آپ سے تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں طبیبہ فضیلہ اشفاق صاحبہ. یہ ماہرہ طب یونانی ہیں, BEMS ہے کرشی یونیورسٹی سے, اور اپنا پرسنل کلینک جو ہے وہ چلا رہی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھی ہیں طبیبہ ساجدہ رانی صاحبہ, یہ بھی ماہرہ طب یونانی ہیں, BEMS ہیں بھاولپور یونیورسٹی سے, اور کرشی فاؤنڈیشن میں بحیثیت طبیبہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو آپ دونوں مہمانوں کو جی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا طبیبہ ساجدہ صاحبہ, پہلے سوال آپ سے میں کروں گا کہ کون سے عورتوں کے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن بڑھتی ہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا مختصر سا روشنی ڈال دیں, پھر ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ سیف اللہ لودھی صاحب. جزاک اللہ. عورتوں کے ویسے تو بہت سے امراض ہیں, لیکن جو امراض نسواں جو عورتوں کے خاص مسائل ہیں جو آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ کامن ہونے والی بیماری PCOS ہے. ٹھیک ہے, جس میں جو ہے آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ماہواری کا بے قاعدگی سے آنا, یا بہت کم آنا, یا بہت زیادہ آنا, بالکل صحیح, یا بالکل ہی نہیں آنا, یہ عورتوں کے مسائل ہیں جو کہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں انفرٹیلٹی کی طرف. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بانجھ پن جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, اور یہ پرابلم آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا طبیبہ صاحبہ, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میڈم نے بتایا ہے PCOS کے حوالے سے, PCOS کا جو پرابلم ہے یہ بہت ساری آج کل ینگ جنریشن کی جو بچیاں انہیں بھی ہو رہا ہے, اور جو 35-40 ایئرس کی خواتین ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ کیونکہ عوام الناس آپ کو سن رہی ہے اور یہ پروگرام ہم عوام کے شعور کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا تفصیلاً ذرا بیان فرما دیں. سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں جزاک اللہ خیر. PCOS بیسیکلی اس میں جو خواتین کے ہارمونز ہیں ان کا عدم توازن ہو جاتا ہے. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, جن میں سب سے پہلے ان کی خوراک ہے, جو کہ وہ خوراک مناسب طریقے سے نہیں لیتی, تو ہارمونز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں حیض میں بہت دشواری ہوتی ہے, حیض کی کمی ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اس کی علامتوں میں چہرے پہ بال آ جانا, آواز کا بھاری ہو جانا, کیونکہ اس عدم توازن سے کہیں نہ کہیں ان کے اندر مردانہ ہارمون جس کو ہم اینڈروجنز کہتے ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مردانہ خصوصیات جیسے کہ چہرے پہ بال آ جانا, آواز کا بھاری ہو جانا, وزن کی زیادتی ہو جانا, ٹھیک ہے, خون کی کمی ہو جانا, اس سے حیض کی کمی ہوتی ہے, حیض کی زیادتی ہوتی ہے, یہ سب اس کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ جی مردانہ جو ہوتی ہیں وہ ان کے ہارمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو طبی اعتبار سے ہمارے مزاج ہیں, جیسے خون ہے, بلغم ہے, سودا ہے, صفرا ہے, تو اس میں کہتے ہیں کہ جو مردوں کا جو عبوری طور پہ مزاج ہوتا ہے وہ سوداوی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور خواتین کا جو ہوتا ہے وہ صفراوی مزاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ان کے اندر سوداوی جو رطوبات ہے, سودا کا غلبہ ہے, وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ اس میں سوداوی مزاج زیادہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے, ان میں بہت سارے وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں, خواتین کے جسم کے لیے, ان کے نظام تولیدی کو ٹھیک طریقے سے کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں, اس میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے
انہیں پھر حیض کے معاملے میں کافی دشواری باعث آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم آپ سے سوال ہے میرا کہ آپ نے ایک ہم چیز سنتے ہیں کہ جی عورت جو ہوتی نا وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی. عورت ہمیشہ جب اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو اس کے اندر بیماری آتی ہے, ورنہ اللہ نے اس کا سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک مضبوط ہے, کیونکہ اس نے ایک خاندان کو چلانا ہوتا ہے, چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو, بہن بیٹی بیوی کے روپ میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو ریپروڈکٹیو سسٹم جب ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو عورت کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں. تو جیسے سوال ہے کہ حیض کی کمی اور زیادتی تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ ذرا بیان کر دیجیے گا. جی سب سے پہلے تو ہمارے ہارمون جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ جو چیزیں بنتی ہیں اس میں ہماری خوراک شامل ہے. ہم پراپر ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے, ہم بہت زیادہ سٹریس لے رہے ہوتے ہیں, یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے گھنٹے سونا ہے جو ہماری ہیلتھ کے سارے سسٹم کو ایکٹیویٹ رکھے گا, بیلنس رکھے گا. اور پھر ہمیں ڈائٹ میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کون سی ڈائٹ لینی ہے. جیسے آج کل کی فیمیلز بہت زیادہ کولڈ ڈرنک یوز کرتی ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ چاول کھاتی ہیں اور مطلب ٹائم پہ بھی ڈائٹ نہیں لیتی, جس کی وجہ سے ہمارے اندر خون کی کمی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے اسی سے ہی ہمارے حیض میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, یا تو ہمارا حیض بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, یا وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے, یا وہ بالکل ہی بند ہو جاتا ہے. اس کے جواب میں ہماری باڈی ایسا رسپانس کرتی ہے کہ باڈی یا تو اوبیسٹی کی طرف چلی جاتی ہے, موٹاپے کی طرف چلی جاتی ہے, یا بالکل ہی باڈی لین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا سٹریس پھر فیمیل لینا شروع کر دیتی ہے, اور سٹریس کی وجہ سے یہ باڈی کے سسٹم اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں پہلے ڈائٹ لینی چاہیے, پھر ہمیں اپنے ڈائٹ میں وٹامنس, پھل, جوسیز, انڈا, یہ ساری چیزیں ہمیں ایک طریقے سے استعمال کرنی چاہیے, اور وہ جنک فوڈز اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک سوال سے پہلے آپ سے ایک اور سوال اس میں کروں گا کہ آپ نے چونکہ ابھی جنک فوڈ کی بات کی ہے تو اس کا سوال میں نے آپ سے کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین جو ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ یہ حیض کا پرابلم چلتا ہے تو عموماً طور پہ ان کے یوٹرس کے اندر سویلنگ کا جو ہوتا ہے وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ان کا جسم بھی جو ہوتا ہے وہ موٹاپے کی طرف ہوتا ہے جیسے, لیکن وہ بیسیکلی موٹاپا نہیں ہوتا, وہ ان کے اندر سویلنگ ہوتی ہے. لیکن بہت ساری جو خواتین ہیں وہ یوٹیوب سے یا نیٹ سے نسخے دیکھ کے اپنے موٹاپے کا علاج شروع کر دیتی ہیں, تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کر دیں. جی بالکل. دیکھیں ہر چیز کے لیے نا ایک فیلڈ متعین کی گئی ہے, اور اسی فیلڈ کے ماہر سے ہمیں اس کے بارے میں رائے لینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نیٹ سے دیکھ کر یا کسی میڈیکل کی ویسی بک سے پڑھ کر اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیں, ان سے اپنا چیک اپ کروائیں, اسکین کروائیں, ہمیں وجہ کا پتہ چلے کہ سویلنگ ہو کیوں رہی ہے. اگر انفیکشن ہے تو اس کے مطابق وہ ٹریٹ کریں گے. یہ خود کا ٹریٹمنٹ جو خود کرتی ہیں نا فیمیلز, وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں, پھر وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلا مشورہ تو فیمیلز کو یہی ہے کہ وہ خود سے ٹریٹمنٹ نہ کریں, متعلقہ جو معالج ہے اس سے رابطہ کریں, اور اسی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیماری کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا طبیبہ فضیلہ صاحبہ, جیسے کہ میڈم نے جنک فوڈ کی بات کی, تو یہ جنک فوڈ جو ہوتی ہے یہ تو ساری جو ینگ جنریشن ہے, چاہے اس میں لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, وہ جنک فوڈ کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں. بہت ساری ایسی خواتین کو ہم نے دیکھا ہے جو جابس کرتی ہیں یا اپنا کام کرتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوکنگ کا نہیں ہوتا ٹائم, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ٹائم بچانے کے لیے باہر سے پیزا آرڈر کر دیا, برگر آرڈر کر دیا, یا اس طرح کی فاسٹ فوڈ کی کوئی بھی چیز منگوا لیتی ہیں اور اس کا بے جا استعمال شروع کر دیتی ہیں, اور ساتھ میں کوک کی جو بوتل ہے اس کو بھی بڑھا دیتی ہیں استعمال. ظاہری بات ہے برگر یا وہ جو بھی کھایا تو کولڈ ڈرنک ساتھ اس کو مسٹ ہوتی ہے. اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم کے اوپر, اس کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں. سب سے پہلے خواتین کا اپنی زندگی میں بہت زیادہ کام ہے, جس میں یا وہ ہاؤس وائف ہیں یا وہ جاب کر رہی ہیں, تو اس کو اس محنت کے لیے ان کی غذا کا پراپر ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جس میں بہت سارے وٹامنس ہیں,
اور بہت سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں جو کہ ہمیں آرگینک چیزوں سے ملیں گے, گھر کی سادی غذا سے ملیں گے, پھلوں سے ملیں گے. اب کیونکہ ان کے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ باہر سے اس طرح کے جنک فوڈس کھاتی ہیں. ان جنک فوڈس میں کیونکہ بہت سارے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ان کے ہارمونس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, ان کے نظام کو خراب کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو یہی کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر گھر پہ پکائیں, گھر کے کھانے کھائیں, پھلوں کا استعمال کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اگائی ہوئی ساری چیزیں ان میں بہت ساری شفا رکھی ہے, تو اس طرح کے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں جو اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے کہ اپنا ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر پیریڈس جو ہیں وہ آ رہے ہیں, کم آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں, یا اپنا اس کے اندر اپنا پی سی او ایس کا پرابلم آ رہا ہے, تو کون سا فروٹس کون سے ایسے ہیں؟ آج کل تو گرمی ہے, بے شمار سبزیاں بھی زیادہ آئی ہوئی ہیں, فروٹس بھی زیادہ آئے ہوئے ہیں, تو کوئی تاکہ وہ پھل ہی کوئی ایسا استعمال کر لیں جس سے ان کو فائدہ ہو جائے. بیسیکلی تو ویسے سارے فروٹس جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں, کیونکہ ہر فروٹ میں اپنی ایک اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہوا ہے, ہر چیز کا استعمال کرنا چاہیے. تو موسمی جتنے بھی پھل ہیں سب کو یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان سب میں شفا ہے. بالکل صحیح ہے. خواتین و حضرات, یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں طبیبہ فضیلہ اشفاق اور طبیبہ ساجدہ رانی صاحبہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈسکس کر رہے تھے امراض نسواں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھی ہیں طبیبہ فضیلہ اشفاق اور طبیبہ ساجدہ رانی صاحبہ. تو طبیبہ ساجدہ صاحبہ, آپ سے میرا سوال ہے کہ آج کل خواتین میں لکوریا کا بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے, اور بہت ساری جو ہوتی ہیں فیمیلز, چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہوں چاہے بڑی عمر کی ہوں, اس میں مبتلا ہیں, اور یہ مرض ایسا ایسا بہت زیادہ پیچیدگی اختیار کر کے بانجھ بن کی طرف بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ مرض کیا ہے, کیوں ہے, اور اس سے کس طرح بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے. جی, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. آج کل 12 ایئر سے لے کر آنورڈ فیمیلز کو یہ پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بچیوں کو اس لیے ہو رہی ہے کہ بچیوں کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, اور پیرنٹس بھی ان کو اویئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر بچہ چائے پی رہا ہے تو وہ بہت زیادہ چائے پی رہا ہے, اگر وہ دودھ نہیں پی رہا تو ہم بھی بادر نہیں کرتے کہ وہ دودھ نہیں پی رہا, تو اس کا نقصان ہوگا اسے. اور یہی وجہ ہے کہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, کیونکہ وہ دودھ نہیں پی رہے, اور وہ کولڈ ڈرنک کا یوز بہت زیادہ کرتے ہیں. ہر ڈائٹ میں آپ دیکھیں کہ کولڈ ڈرنک کا اتنا یوز ہوتا ہے, اس سے کیلشیم ہماری کم ہو جاتی ہے, اور کیلشیم کم ہونے کی وجہ سے ہی یہ جو لیکوریا بیماری ہے, وائٹ ڈسچارج جو ہوتا ہے, یہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کسی بچیوں کو کام آتا ہے, اور کئی بچیوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بیماری ہے, وہ نارمل ہی اسے سمجھتے ہیں. تو مدرس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بچی کو کوئی ایسا پرابلم ہو تو نہیں رہا, اور پھر اس کو ٹریٹ بھی کرنا چاہیے. کوئی ٹریٹمنٹ اتنی مشکل نہیں ہے, آپ نے کچھ چیزوں کا استعمال کروانا ہے اور کچھ کا روکنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کولڈ ڈرنک بالکل نہ یوز کروائیں, چاولوں کو ایک لمٹ میں استعمال کریں, جیسے کہ ڈیلی جو لوگ چاول کھاتے ہیں اس گھر میں بھی بچیوں کو اور خواتین کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے. بالکل صحیح. چاول کم کھائیں, اور دودھ کا استعمال اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں. ایک گلاس دودھ جو ہے وہ ڈیلی آپ لیں, ایک انڈا لیں, اور کوئی سا پھل جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایزیلی اور جو موسم کے مطابق ہو, وہ ضرور ایک پھل آپ ڈیلی روٹین میں کھائیں. تو پھر یہ سارا کچھ اگر آپ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ مسئلہ ہوگا. اچھا میڈم, اس میں ایک چیز میں آپ کو کہہ رہی, اس میں دو طرح کے ہوتے لیکوری, ایک یلو ہوتا ہے, ایک وائٹ ہوتا ہے. جی, کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا, یہ جب کمپلیکیشن بڑھتی ہے تو اس وجہ سے یہ یلو ہو جاتا ہے کہ کیا اس کا؟ جی دیکھیں, جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ وائٹ ہی کلر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب ہم یعنی ابتدائی کنڈیشن جو ہے وائٹ میں, وہ وائٹ میں ہے. ٹھیک ہے. وہ وائٹ تھن بھی ہو سکتا ہے اور تھک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کچھ دن بھی ہو سکتا ہے اور پورا ماہ بھی رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ یلو ہونا شروع ہو گیا, اس کا مطلب آپ نے اس کو وائٹ کنڈیشن میں ٹریٹ نہیں کیا, اور وہ مسئلہ اب آپ کا بڑھ گیا ہے, وہ انفیکشن کی طرف جا رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کلوٹس کی فارم میں اور ڈارک کلر میں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو ٹریٹ کرنا بھی پھر اسی کے لیے آپ کو میڈیکیشن کرنی ہے, گائنیکولوجسٹ سے چیک اپ کروانا ہے, اپنی ڈائٹ پہ توجہ دینی ہے, ڈیلی کی روٹین میں جو ہم کھا رہے ہیں اس پہ آپ دیکھیں کہ کون سی چیز اس چیز کی وجہ بن رہی ہے. بالکل صحیح ہے.
تو اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اس کنڈیشن میں مین جو خواتین وہ کرتی ہیں کمپلینٹ کہ ان کی کمر میں اور پنڈلیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. جی دیکھیں ہمارا جو باڈی کا اسٹرکچر ہے وہ بونز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جب کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ہماری جو ہڈیاں جسم کی ہوتی ہیں وہ درد کرتی ہیں. بالکل صحیح. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں کیلشیم کم ہو رہا ہے تو ہماری بیک بون میں یعنی جو ہوگا اس میں جو کیلشیم ہے وہ کھر کے ساتھ میں جی بالکل وہ ویسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی سے, اور ہم لے بھی نہیں رہے ہوتے. وہ ایسا امبیلنس ہوتا ہے کہ بالکل باڈی کا بیلنس مینٹین ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. تو میڈم اس میں تو ایک چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کرونک اس میں چلے جائے تو خواتین کو بانجھ تک کر دیتا ہے یہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک چیز اگر ہیلدی نہیں ہے نا تو وہ اپنا کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی. یہی ہمارے جو یوٹرس ہے اس کا بھی یہی حال ہے. اگر اس میں وہ لیکوریا کا ڈسچارج ہی نہیں کنٹرول ہو رہا تو وہ سپرم تو سٹے ہی نہیں کرے گا. بالکل صحیح. یا وہ ڈیڈ ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے ہماری پریگنینسی نہیں ہوگی. نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. اچھا طبیبہ فضیلہ صاحبہ, آپ سے میرا سوال ہے کہ خواتین جیسے آج کل ہیں ان کو جیسے لیکوریا کا پرابلم ہے, پی سی او ایس ہے, یہ ہمارے سارے مسائل ڈسکس کیے, تو اس میں ہمارا جو خواتین کا لائف سٹائل ہوتا ہے, لائف سٹائل کو خواتین کس طرح سے اپنے مینیج کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے آج کل کا جو ٹائم ہے جس میں لوگوں کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا, بہت تیزی سے نظام چل رہا ہے, اس میں اسٹوڈنٹس ہیں, ہاؤس وائف ہیں, تو اپنے کام کو کرنے کے لیے, سر انجام دینے کے لیے وہ اپنی خوراک کا, اپنی نیند کا بالکل خیال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر اسٹریس لیتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے جو ہمارے ہارمونز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, خون کی کمی ہو جاتی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو کہ ناشتہ نہیں کرتی کہ کالج جانا ہے, اسکول جانا ہے, بہت بھاگم دوڑ ہے تو اس میں ناشتہ نہیں کر رہی, دودھ نہیں پی رہی, تو باہر سے کچھ کھا لیا, وہی جنک فوڈز والی بات کہ باہر سے کچھ کھا لیں گے. تو اس وجہ سے ان میں خون کی کمی ہوتی ہے, وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے, جن میں کچھ وائٹامنز ہیں, وائٹامن B6 12 ہے, وائٹامن D3 ہے, کیلشیم ہے, جو کہ خوراک سے حاصل نہیں ہو رہے تو وہ پھر ان کے جسم میں بھی کمی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹریس, اسٹوڈنٹس جو ہیں یا جو ورکرز ہیں یا ہاؤس وائف ہیں یا جو جاب کر رہی ہیں وہ اسٹریس بھی بہت زیادہ لے لیتے ہیں, اور اسٹریس بھی جو ہمارے ہارمونس کو عدم توازن کرنے میں بہت زیادہ اس کا کردار ہے. تو اسٹریس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, اور پھر نیند پوری نہ کرنا. جتنی نیند ہماری جسم کو چاہیے وہ پوری نہیں ہو رہی, اسی سے بھی پھر ہمارے جو ہارمونز ہیں یا نظام تولیدی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری خوراک ہے جو کہ اس کو بھی اچھا کرنا چاہیے, لائف سٹائل کو بہتر کرنا چاہیے, تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا آپ نے بات کی ہارمونز کی, تو خواتین کے اندر ہوتے ہیں پروجسٹرون ہارمونز, کہ اس کے اندر پرابلمز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے سارا پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. خواتین کے جتنے بھی ہارمونز ہیں ان سب میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں ایسٹروجن ہے, پروجسٹرون ہے, پرولیکٹن ہے, LH ہے, FSH ہے, تو ان سب کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ان کے کام جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. جس میں وہ پھر ڈفرینس ان کی جو بیماریاں ہیں وہ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. صحیح. اور کچھ ان کو اگنور کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, گھر میں کچھ ٹوٹکے کر لیے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی گائناکالوجسٹ کو چیک کروانا چاہیے اور اس کا پراپر علاج کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے کہا لائف سٹائل کو بہتر کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوں گی ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ اپنا ہارمونز کے اوپر مختلف ہارمونز کے نام بھی لیے, بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے چہروں پہ اوپر بال آ جاتے ہیں باقاعدہ. جی. تو وہ کیا وجہ ایسی بنتی ہے, کون سا ایسا اپنا ہارمونز ہے جو ڈسٹرب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی پرابلم کریٹ ہوتی ہے؟ بڑی پریشان ہوتی ہیں وہ, کبھی کوئی لیزر لگواتی ہیں, کوئی ویکس لگوا رہی ہیں, کوئی کچھ لگوا رہی ہیں, اور اس سے مزید کم ہونے کی وہ چیز مزید بڑھ جاتی ہے. تو کیسا ایسا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے کہ جس سے اندر سے جو ہے انٹرنلی سسٹم ان کا ٹھیک ہو اور وہ پرابلم ٹھیک ہو جائے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب فیمیل کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے پی سی اوز میں, تو میل ہارمونز سے جن کو ہم اینڈروجنس کہتے ہیں ان کی جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو میل کے سیکنڈری کریکٹرز ہیں جن میں بال آ جانا چہرے پہ تو وہ آ جاتے ہیں. تو خواتین بجائے اس کے کہ اپنے ہارمونز کو ٹھیک کریں, گائناکالوجسٹ کو چیک کروائیں, وہ کاسمیٹک کی طرف چلے جاتے ہیں, کاسمیٹک سرجریز یہ وہ لیزر وہ, تو وہ نہیں کروانا چاہیے. اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں, گائناکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں, اپنے خود کے فیمیلز کے ہارمونز کو ٹھیک کریں تاکہ اینڈروجنس کنٹرول ہوں اور آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ بھی ٹھیک ہو. بالکل صحیح ہے.
تو اچھا میڈم آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ گائناکولوجسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے، تو طب تو اللہ نے بہت وسیع ایک علم دیا ہوا ہے اور اس کے اندر تو ہر چیز کا علاج موجود ہے، اور یہ ایلوپیتھی جو ہے یہ طب کو ہی لے کر انہوں نے اس کو لیٹسٹ سائنس کے طور پہ بنا دی ہے. تو کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت ساری کلینک پہ ایسی پیشنٹس آتی ہیں کہ جو گائناکولوجسٹ سے ہوئی ہوتی، بعد میں وہ جو ہربل میڈیسن ہوتی ہے اس کو یوز کرنے سے بعض کا ہچکچا رہی ہوتی ہیں، گھبرا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہربل کے اندر اس کا ایک پراپر علاج موجود ہے. تو کیا آپ اس بارے میں کہیں گی کہ ہربل کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل. آج کل تو اتنے ماڈرنائز حکیم جو ہے وہ بنے ہیں جو بہت اچھی ایجوکیشن لے کر جو ہے وہ اس لیول تک آتے ہیں. تو جیسے گائناکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، نو ڈاؤٹ کہ ان کا ٹریٹمنٹ ان کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ ہم ایک ہربلسٹ ہیں، طب یونانی سے متعلقہ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں، ہم خود بھی ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہمیں صرف ان کے پاس ہی نہیں، مستند جو ہے معالج اس کے پاس جانا چاہیے، جو کوالیفائڈ معالج ہو، جو کویکری کے ٹائپ پہ نہ بیٹھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کا نیچرل طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں گے. یہی ہارمونز جو امبیلنس ہو رہے ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہربز اللہ نے اتاری ہیں انہی سے بنائی ہوئی ادویات ہم استعمال کریں تو یہ ٹریٹمنٹ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اور لوگ اس سے سیٹسفائیڈ بھی ہو رہے ہیں اور لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. جیسے یہ لکوریا کے امراض میں ہماری کچھ میڈیسنس ہیں، کچھ ہمارے ہربز جو ہم ان کو جو شاندہ فارم میں بتاتے ہیں یا ہم ان کو پاؤڈر فارم میں دیتے ہیں، وہ ہم نیچرل یوز کروا رہے ہیں، اس میں ہم کوئی آرٹیفیشل چیز ایڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی جو ہے آپ کا بیلنس مینٹین ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں جو کوالیفائڈ طبیب ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ان سے اپنا خود ٹریٹمنٹ نہ کریں آپ، نہ ہی نیٹ سے دیکھ کے، نہ ہی ایک دوسرے سے، جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ہی ڈسکس کر کے علاج شروع کر لیتی ہیں کہ مجھے یہ ایشو ہوا تھا تو میں نے یہ کھایا، میں ٹھیک ہو گئی. اس سے آپ کی بیماری ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، آپ کا ٹائم ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے. تو آپ کوالیفائڈ جائیں، طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، جہاں پہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں، جہاں سے آپ کو ٹریٹمنٹ میں شفا ملتی ہے، آپ وہاں پر جائیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بالکل، میں بھی یہی خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو بتایا ہے کہ ہمیں کوالیفائڈ معالج کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا دل جہاں پہ مطمئن ہو آپ جائیں، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو یا حکیم ہو، طبیبہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ تو لیتے ہیں لیکن مزاج کو آپ ڈائیگنوز اس کے مطابق نہیں اپنی بیماری کو کر سکتے کہ آپ کا مزاج کیا ہے. آپ اپنے مزاج کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتے، اصل چیز یہ ہے. تو بہت آپ نے اچھے طریقے سے اس کو میڈم بیان کیا. اچھا، ایک آپ سے میں اور سوال کروں گا. بعض خواتین ہوتی ہے ان کی یوٹرس کے اندر سسٹ کی بیماری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سسٹ ایسی ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتی ہے جس کے سے بلیڈنگ بہت زیادہ خواتین کو ہوتی ہیں. تو یہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں، ذرا اس کو تھوڑا سا مختصر صاحب بیان فرما دیں. سسٹ جو ہے وہ ایک تو سنگل سسٹ ہوتی ہے، ایک ملٹیپل سسٹ بن جاتی ہے. اگر ہم سنگل سسٹ پر ہی ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں، ہماری ڈائیگنوز ہو جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی جلدی ہو جاتی ہے. پھر وہ ملٹیپل بننا شروع ہو جاتی ہے، ایک بنی، پھر دو بنی، پھر کئی بنی، پھر وہ اپنی لوکیشن بھی چینج کر لیتے ہیں، مطلب کسی کی اووریز میں بن گئی، یوٹرس میں بن گئی. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا ہمیں اپنے ٹائملی ٹریٹ کروا لینا چاہیے. اور کچھ سسٹ ہوتی ہیں کہ جو لیکوڈ ٹائپ بنتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں وہ سالڈ بن جاتی ہیں. تو لیکوڈ کو جو ہے وہ ایزیلی ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، ہم ہربل میڈیسن سے بھی ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ان کا ٹائم کم لگے گا اس میں. اور جو سسٹ اگر کوئی ٹیومر کی فارم میں بن گئی ہے، مطلب کافی سالوں سے فیمیلز اپنے اوپر توجہ نہیں دیتی اس میٹر کو، وہ کہتی ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ہمارا آپریشن کر دیں گے. بھئی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ وہی کریں گے اور وہی آپ کے لیے بہتر ہے. یہ ان کا ڈیسیژن ہے کہ وہ آپ کا آپریٹ کرتے ہیں کسی میڈیسن سے. ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میڈیکیشن سے ہی ٹریٹمنٹ لے لیں. تو ٹائملی بس ٹریٹ کرنا چاہیے. وہ کوئی بھی سسٹ ہے، یہ پیشنٹ کا میٹر نہیں ہے کہ وہ سسٹ کون سی ہے اور وہ کتنی ہے، وہ اس کا کیا ہوگا. یہ تو ایک ڈاکٹر نے کنسرن کرنا ہے آپ کہ اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے اور یہ اس طرح ہو جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا طبیبہ فضیلہ صاحبہ، آپ سے میرا سوال ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں نا، وہ فیملی پلاننگ کے چکر میں کوئی انجیکشن لگوا لیتی ہیں، کوئی ٹیبلٹ کھا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایک تو جسم پھول جاتا ہے،
ان کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جب ان کی پریگننسی کی طرف انہوں نے موو کرنا ہوتا ہے تو اس وقت پریگننسی ہوتی ہی نہیں. تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ اس کو ذرا آپ بیان فرما دیں. سب سے پہلے تو حمل کو روکنے کے لیے جتنے بھی ادویات ہیں یا انجیکشنز ہیں یا کچھ ڈیوائسز ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت ساری آج کل کی جو خواتین ہیں وہ کوپرٹی وغیرہ کو بہت جو یوز کرتی ہیں. سب سے پہلے فیملی پلاننگ کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے, اپنے مولد سے, طبیبہ سے, جس سے بھی آپ علاج کروا رہی ہیں, ان سے سب سے پہلے رائے لینی چاہیے, ان سے مشورہ کرنا چاہیے. خود سے اپنے مشورے سے کوئی بھی ادویات جیسے میڈم نے بتایا کہ خواتین آپس میں ڈسکس کر کے تو وہ شروع کر دیتی ہیں, تو اس کے کرنے سے آپ کو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. پی سی اوز میں یہ بھی بہت بڑا ایک اس کا وجہ ہے کہ خواتین خود سے ہی کچھ ٹیبلٹ جو ہیں وہ حمل کو روکنے کے لیے یوز کرتی ہیں, یا انجیکشنز خود سے ہی جا کے لگوا لیتی ہیں, یا میڈیکل سٹور سے لے کے کہیں سے لگوا لیتی ہیں. تو اس میں ہارمونز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. پی سی اوز میں یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو مانے حمل جو چیزیں ہیں وہ یوز کرنا, ادویات یوز کرنا یا جو انجیکشنز ہیں وہ یوز کرنا. تو اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ اپنے گائنیکولوجسٹ سے یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. وہ آپ کی باڈی کا سب سے پہلے چیک اپ کریں گے, معائنہ کریں گے کہ آئدر یہ آپ کی باڈی کے لیے سوٹیبل ہیں اس ٹائم یا نہیں ہیں. تو اس حوالے سے پھر آپ کو فردر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروانا چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا میڈم, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ پریگننسی جب ہو جاتی ہے تو بہت ساری جو خواتین ہوتی ہیں وہ ڈیورنگ پریگننسی فولک ایسڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. تو کیا اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, یا اس کے متبادل بھی کوئی ایسی چیز ہو جس سے باڈی کا آئرن کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, جب کوئی بھی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو آئرن کی ضرورت ہوتی ہے, اپنی باڈی سے زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے باڈی میں ایک اور باڈی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو جو فرسٹ 3 منتھس ہیں اس میں ان کو فولک ایسڈ لینا چاہیے, ٹھیک ہے, مقدار سے زیادہ, وہ بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق. جو کوئی اسے طبیب جو ہے وہ اس کو پرسکرائب کرتا ہے کہ آپ نے یہ کوانٹٹی یوز کرنی ہے آئرن کی, تو خود سے ڈوز سجیسٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ فرسٹ 3 منتھس ہی جو ہے آپ کو فولک ایسڈ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کو ڈائٹ بتا رہے ہوتے ہیں اور میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسے ہی طبیب جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ میڈیسن اب استعمال کرنی ہے فرسٹ 3 منتھس میں, اور نیکسٹ میں آپ نے یہ میڈیسن یوز کرنی ہے. اس میں ایک لیول وہ مینٹین کر کے ان کو بتاتے ہیں. اگر وہ خود سے ہی اس کی زیادہ مقدار استعمال کر رہے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ ان کی باڈی پہ ہوتے ہیں, جو کہ ان کی پریگنینسی پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہماری خواتین کے اندر جو ہوتی ہے فلوپین ٹیوب, اس کے اندر بلاکیج آ جاتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ فلوپین ٹیوب کی بلاکیج میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خواتین کی ٹیوبس کے اندر وہ چربی کی لیئر آ جاتی ہیں جس سے جو ایگ ہوتا ہے فائبرائڈ بن جاتا ہے, ٹیومر بن جاتا ہے, کوئی سسٹ بن جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بلاکیج جس کو ہم ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں. اچھا, کہ جس میں حمل جو ہے وہ ٹیوب میں ٹھہر جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی جس کی وجہ سے وہ ٹیوب ریموو کرنی پڑ جاتی ہے. ہاں, کبھی اگر آپ جیسے کہ پہلے بتایا کہ کچھ خواتین جو ہیں جیسے حمل ٹھہرا ہے تو وہ چیک اپ نہیں کرواتی, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ وہ کہتی ہیں دوسروں سے مشورے کر کے ٹھیک ہے ٹھہر گیا, یہ چیزیں یوز کرو, یہ کھاؤ, ٹھیک ہے, 5ویں مہینے 6ٹھے مہینے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا لیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی حمل ٹھہرا ہے فرسٹ آف آل آپ کو کسی گائنیکولوجسٹ طبیبہ سے رجوع کرنا چاہیے, الٹرا ساؤنڈ کروانی چاہیے, یوٹرس کو دیکھنا چاہیے. ایگزامن جب ہوگا پتہ چلے گا کہ جو حمل ہے وہ ٹھیک جگہ ٹھہرا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ اگر ایکٹوپک پریگننسی ہے تو وہ دیر سے جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم تک وہ اتنی سویل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ریموو کرنی پڑتی ہے, اس کا میڈیکیشن سے کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بلاکیج کی وجوہات جو میں ٹیومر ہیں جن میں فائبرائڈ ہو سکتے ہیں اور سسٹ ہو سکتی ہے, وہ بھی میڈیکیشنز کی وجہ سے میڈیکیشن سے ریموو ہو سکتی ہے, میڈیکیشن سے ان کا علاج ہو سکتا ہے. اور کچھ غذائیں ہیں ایسی, اور ہماری طب میں بہت ساری ایسی جو ہربز ہیں جن کی مدد سے ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کون سی ہیں ہماری ہربز؟
میڈم سے کوشچن کریں. اچھا تو آپ میڈم اس کے اوپر کوئی ذرا کوئی ایسا کوئی کعوہ وغیرہ استعمال کرنا چاہیے؟ جی بالکل استعمال کرنا چاہیے. ہمارے بہت سے ارک ہیں, جیسے ارک کاسنی ہے, مکو ہے, یا گاؤ زبان میں اگر ہم تخم میں گاجر ملائیں اور اس کا جوشاندہ بنا کر پلائیں تو وہ کافی فائدہ دے گی اس کو ریزالو ہونے میں. بالکل صحیح ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں آپ کہ ایک خواتین کو آج کے زمانے میں صحت مند رہنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ جس سے وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو واک کرنی چاہیے؟ اس کو اپنا کیسی غذا استعمال کرنی چاہیے؟ اسے ایک بیلنس ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ زیادہ مقدار میں نہ استعمال کرے, اور جو چیز استعمال کرے وہ صحیح استعمال کرے. ٹھیک ہے. جس میں گھر کا بنا ہوا سادہ سالن, روٹی, باہر کی روٹی, نان, کلچے, باہر کے بنے ہوئے پراٹھے جس میں آج کل کی خواتین بڑے شوق سے کھاتی ہیں کہ آلو والا پراٹھا ہو, یہ والا پراٹھا ہو, اور چاول بہت استعمال کرتی ہیں. تو یہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہے. اچھا ان کا خواتین کا ایک فوکس ہوتا ہے, فوکس ہے کہ وہ چاول جو ہے نا جی ہلکے ہوتے ہیں, میدا ہلکا رہے گا تو ہمیں جو ہے نا ہم سمارٹ رہیں گے. یہ ایک غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. چاولوں سے بندہ سمارٹ نہیں رہتا, اس سے کیلشیم کم ہوتی ہے, کیلشیم کم ہوتا ہے, گردے میں پتھری ہو جاتی ہے, سب سے بڑی بات ہے اس کی مین جو چیز ہے. بالکل صحیح. تو اپنی ڈائٹ میں پھل استعمال کریں, سبزیاں استعمال کریں. فیمیل سبزیاں نہیں کھاتی, اگر کوئی گوشت کھا رہا ہے تو وہ گوشت ہی کھاتا ہے, اور اگر کوئی دال کھاتا ہے وہ صرف دال ہی کھاتا ہے. تو چوزی نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز میں ہر الگ چیز رکھی ہوئی ہے, اسی لیے اللہ نے ہر چیز اتاری ہے. سبزیاں, دالیں, اناج, پھل, تو ان سب میں الگ الگ میں الگ الگ چیز ہے. اگر ہم ایک چیز ہی استعمال کریں تو وہ دوسری چیز ہماری کمی پوری نہیں کرے گی. بالکل صحیح. تو بیلنس ڈائٹ تو ہوگی نہیں. بالکل صحیح. اور پھر ہم بیٹھے رہتے ہیں, اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں ایک جگہ, تو ہم بس بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 12 آورس بیٹھے ہی ہوئے ہیں. بالکل صحیح. ہم نے کوئی واک نہیں کرنی, کوئی گھر کا کام نہیں کرنا. باڈی کی ایکسرسائز فزیکلی ہماری ہوتی ہی نہیں ہے, ہماری مینٹلی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اسٹریس کی طرف لے جاتی ہے. پھر ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ موبائل کا یوز کرتے ہیں, اس میں ہماری پوری باڈی کا جو برین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا وہ ورکنگ میں ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اسی سے اسٹریس, انگزائٹی, پھر ڈپریشن, بالکل صحیح, لے کے یہ سارا کچھ ہماری فیمیلز کی باڈی کو بالکل ایسے کہہ لیں کہ بے ڈھنگم کر دیتا ہے. یا وہ بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے, یا وہ بہت زیادہ لین ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو بیلنس ڈائٹ ہی ہماری باڈی کو ہیلدی رکھے گی. اس لیے ڈائٹ کو بیلنس کریں, اور اتنے چوزی نہ ہوں, کولڈ ڈرنکس نہ یوز کیا کریں, دودھ یوز کریں اس کی جگہ پر, شکنجوی استعمال کریں, جو نیچرل ہماری چیزیں ہیں وہ, یا پھل سے لے کر آپ جوس بنا لیں وہ یوز کریں. کولڈ ڈرنک تو وہ ہماری ڈائٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تو خواتین و حضرات, یہ تھی ہمارے ساتھ طبیبہ فضیلہ اشفاق اور طبیبہ ساجدہ رانی صاحبہ, جو آپ کو بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں خواتین کے جتنے مسائل ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس دے رہی تھیں. امید میں کرتا ہوں کہ جو انہوں نے آپ سے باتیں کی ہیں آپ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو صحت مند طریقے سے گزار سکتی ہیں. اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا. انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.